یاد رکھو اللہ کو چیلنج کرنے والا فرعون اپنے آپ کو کہا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ نے اسے مٹا دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کے اقتدار کو تہس نہس کر دیا۔ اپنی زندگیوں میں روشنی چاہتے ہو، اپنی زندگیوں سے اندھیرے کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر قائم ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے زمین پر رہ کر اللہ کے زمین پہ کھاتے ہو، اللہ کا پیتے ہو، اور اللہ کے زمین پہ رہ کر کے اللہ سے بغاوت کرتے ہو، اللہ کو چیلنج کرتے ہو۔ امام ربیع رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام ربیع رحمہ اللہ بستر پر سوئے ہوئے ہیں، راتوں کو سوتے نہیں ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، بیٹی سارا منظر دیکھ رہی ہے، پوچھتی ہے ابا جان امام ربیع رحمہ اللہ آپ کروٹیں بدل رہے ہیں، سو نہیں رہے، کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہتے ہیں امام ربیع رحمہ اللہ اپنی بیٹی سے، میری بیٹی ساری دنیا سو رہی ہے، سونے دے، تیرے ابا کو جہنم کی آگ عذاب قبر سونے نہیں دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ تھے ہمارے اسلاف، لیکن آج ہماری زندگیوں میں نہ عذاب قبر کا خوف ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، نہ جنت کی طلب ہے۔ میرے بھائیوں، آخر ہے تو کیا ہے؟ صرف اور صرف نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے کہ اکٹھا مال کیسے کیا جائے۔ اگر ہماری کروٹیں بدلی جا رہی ہیں تو دولت کے لیے اور دولت اور مال اور بلڈنگیں اکٹھا کرنے کے لیے صرف اور صرف ہم اسی پریشانیوں میں کروٹیں بدل رہے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں کہ دولت کیسے اکٹھا کیا جائے، مال کیسے جمع کیا جائے۔ صرف اور صرف ہماری زندگیوں میں اس کا نشہ قرآن کہتا ہے، تنبیہ کے طور پر اعلان کرتا ہے، قرآن پڑھیے، اور قرآن چیخ چیخ کر تنبیہ کے طور پر کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے انسانوں تمہیں سکون نہیں ہے، تمہاری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، تمہارے معاشرہ میں سکون نہیں ہے۔ قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہیں سکون ملے گا تو اللہ نے کہا میری یاد سے ملے گا، میرے ذکر سے ملے گا۔ اللہ نے ہمارا سکون اپنے قرآن کی تلاوت میں رکھ دیا ہے، اللہ نے سکون عبادت میں رکھ دیا ہے۔ سکون کو تلاشنا تو ہمارا کام ہے، سکون دینا تو اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں ہمارے دامن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارے دامن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ نافرمانیوں سے بھرا ہوا ہے، تو آپ کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ آپ کو جہنم کی آگ بھی جلائے گی، آپ کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ آپ کو عذاب قبر بھی دیا جائے گا، آپ کے چہروں کو پلٹا جائے گا۔ قرآن نے کہا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ہمارے چہروں کو جہنم کی آگ میں پلٹے جائیں گے، جہنم کے آگ میں ڈالے جائیں گے، اس دن ہم کہیں گے یقولون یا لیتنا۔ رکھے حضرات، اگر آپ کی زندگیوں میں اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے رب کی، تو یاد رکھے وہ زندگی نہیں ہے۔ آپ نے ایک ستون کو گرا ڈالا، ایک کھمبا کو گرا ڈالا۔ یاد رکھے حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کا جو مسائل ہے، آپ کے جو مسائل ہیں اللہ کے حوالے کر دے، اللہ مسائل کو حل کرنے والا ہے، آپ کے بے چینی کو حل کرنے والا ہے، آپ کے مفلسی کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانیوں میں اپنے دن کو نہ گزارو۔ یاد رکھے ہمارے باپ دادا اس دنیا سے گئے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر ہم اپنے باپ داداؤں کی زندگی پہ غور کریں، اس دنیا میں کوئی ہمارا باپ دادا نہیں رہا، سب کو اس دنیا سے چھوڑ کے جانا پڑا، تو موت بھی ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اتنے لمبے چوڑے تقریر یا مجالس یا جلسے جلوس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَائِسًا، یہ موت جو ہوتے ہیں انسانی سماج
میں اگر انسان اس موت پہ غور کرنے لگے تو اس کی زندگیوں کو موت بدل دے گا، اس کے پورے خاندان کو، پورے معاشرہ کو، پورے گھر کو اللہ تبارک و تعالی اس موت کے ذریعے بدل دے گا۔ اس لیے موت کو یاد کرو، یہ موت جو ہے لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بلڈنگیں کھڑا کر لینا، دنیا میں دولت اکٹھے کر لینا یہی اصل کامیابی ہے۔ اصل یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ آپ کی زندگیوں میں ایمان ہو، اسلام ہو، قرآن ہو، رب کی محبت ہو، شریعت کی محبت ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت ہو، یہ اصل کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم اسلام کے خاطر نہ اپنے جان لٹاتے ہیں، نہ مال لٹاتے ہیں، نہ اپنے اولادوں کو قربان کرتے ہیں۔ یہی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اتہاس کے پنے کو پلٹے، غور کریں، ان کے شوہر موجود ہیں، بیٹا موجود ہے، لیکن اسے سمیہ سے کہا جاتا ہے اے سمیہ تم اسلام سے پھر جاؤ، تم جس مذہب کو اپنا لی ہو اس مذہب کو انکار کر دو۔ سمیہ نے کہا کہ میری جان ہی چلی جائے گی، مجھے دو ٹکڑے کر دیا جائے گا، لیکن میں اسلام کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں کروں گا۔ یہی حضرت بلال نوجوان صحابی ہے، انہیں ریتیلے بالوں پر لٹایا جاتا ہے، انہیں امیہ بن ان پر ظلم کرتے ہیں، ستاتے ہیں، لیکن اس نے ان حالتوں، گمبھیر حالتوں میں بھی کہا کہ ہمیں جان دے دی جائے، ہمیں موت دے دیا جائے، لیکن ہم اسلام سے نہیں پھریں گے۔ یہ تھی سچی محبت اسلام سے، یہ تھی اسلام سے سچی محبت، یہ تھی اللہ سے سچی محبت۔ آج ہمیں اس ایمان کی، آج ہمیں اس اسلام کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں حضرات، اپنے معاشرہ میں، اپنے سماج میں اگر ایسے غریب طبقے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو یاد رکھیں اپنے غریب طبقے کا خیال رکھیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم بھر پیٹ کھا لو تمہارا پڑوسی بھوکا سوئے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے، تمہارے زبان سے، تمہارے قول سے، تمہارے فعل سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ میرے بھائی، آج ہم اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، ہم اسلام کو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ نے کیا آدیش دیا ہے، کیا آرڈر دیا ہے، ہم اللہ کی باتوں سے نہ بلد ہے، نہ واقف ہے، ہمیں نہ دینی شعور ہے، نہ دینی علم ہے۔ کب تک دینی تعلیمات سے اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو دور رکھو گے؟ یاد رکھو میرے بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم حلقہ اسلام میں چلے آئے ہو، تم لا الہ الا اللہ کے اقراری ہو گئے ہو، تم پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ تم شریعت کی تعلیم حاصل کرو، تم پہ یہ فرض عائد کر دیا گیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو، تم اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم دو۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، یہ علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کو کرنا ہی پڑے گا، آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، کوئی کمپرمائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اس لیے من سلک طریقا یلتمس سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی علم کے راستے میں نکلتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے علم حاصل کرنے کا اور تعلیم حاصل کرنے کا، دھیان لینے کا میرے بھائیوں۔ اس لیے جب علم آئے گا اللہ کا خوف آئے گا، علم آئے گا زندگی میں چین آئے گا، علم آئے گا معاشرہ میں سکون آئے گا، علم آئے گا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور علم نہیں ہے وہ سماج، وہ قوم مردہ ہے، اس سماج کو زندہ کہلانے کا کوئی ادھیکار اور حق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنے تمام اولادوں کو علم کی تعلیم دو، وہ جہنم جانے گا، جنت جانے گا، حلال جانے گا، حرام سمجھے گا، اس علم کے
ذریعے سے اس کے دامن اگر پاک ہوں گے، اللہ کی اطاعت اگر اس کے دامن میں آئے گی اور اس کی زندگیوں میں اگر اس کامیابی آئے گی تو اس علم کے ذریعے سے آئے گی میرے بھائی۔ علم نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم دن بدن پریشانیوں میں گھرے جا رہے ہیں، مسائل میں گھرے جا رہے ہیں، نہ ہمارے زندگیوں میں کسی کے لیے کسی پرکار کا رحم ہے، کسی طرح کا رحم ہے، نہ کسی طرح کی مدد ہے۔ آپ اتہاس کے پنے کو پلٹ لیں، ہمارے اسلاف جو تھے، ہمارے صحابہ تھے، ہمارے صحابیات تھے، تنگی کے باوجود بھی، مفلسی کے باوجود بھی، غریبی کے باوجود بھی ہمارے صحابہ، ہمارے صحابیات دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، تنگی کے باوجود بھی لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے میرے بھائی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حساب نہیں ہوگا، ہم جو زندگی میں جو مستیاں کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، اللہ ہمارا حساب نہیں لے گا۔ یاد رکھے، اللہ ہمارا حساب لے کے رہے گا۔ اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اے لوگو تم سمجھتے ہو کہ ہمارا حساب نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی تمہارا حساب لے کے رہے گا۔ تم کب تک غفلت کی چادر لپٹے رہو گے؟ کب تک تم لاپرواہی کی زندگی گزارتے رہو گے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن بستر پر جاتے ہیں، سوتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرا حساب لینا تو آسان حساب لینا میرے بھائیوں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں میں نہ دعا ہے، نہ کسی پرکار کی مدد ہے۔ اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر کی دعا کیا کرتے تھے میرے بھائی۔ آج ہمیں دعا یاد نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن دعا یاد نہیں ہے۔ کیا دعا ہے، کیا آداب ہے؟ 90% میں سے 95% لوگوں کو میرے بھائیوں دعا یاد نہیں ہوگا۔ اس بات کو آپ سمجھتے ہیں۔